کرے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ تم بادشاہوں کو گالیاں مت دو، اپنے اعمال کو صحیح کرو۔ جب تمہارا اعمال صحیح ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اچھے بادشاہ اور اچھے حاکم تمہارے لیے اللہ تعالیٰ بھیجیں گے۔ تو جیسا اعمال ہوگا اعمال کے حساب سے احوال آئے گا۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ احوال اچھے ہو جائے تو وہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنا اعمال کو اچھے بنائے۔ اور یہ محنت جدوجہد جو تبلیغ کے نام سے، دعوت و تبلیغ کے نام سے چل رہی ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ سارے دنیا کے ایمان والے مسلمان اپنے اعمال کو صحیح کریں، اپنے اعمال کو صحیح کرنے کے پیچھے لگے، اپنے ایمان کو بنانے کے پیچھے لگے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، عقل مند ہے وہ جو اپنے نفس پر قابو پا لے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ وہ سارے اعمال اختیار کرے جو موت کے بعد کام آنے والی ہیں۔ وہ ایمان ہے، اعمال صالحہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے محترم دوستو بزرگوں ہمیں یہاں لایا ہے، ہم آئے نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں لائے ہیں یہاں۔ یہ بات ہمارے دلوں کی گہرائی میں اتر جائے کہ زندگی اسباب سے بنتی نہیں ہے، زندگی اعمال سے بنتی ہے۔ اور عقل مندی یہ ہے کہ اعمال والی زندگی، اچھے اعمال والی زندگی اختیار کیا جائے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی راحت ہے، سکون ہے، اور محبت اور آپس کی جوڑ اور آپس کی میرے بھائی اچھے برتاؤ، یہ سارے ایمان کی بنیاد پر ہوگا۔ اندر کی ایمان اگر حقیقت کے ساتھ ایمان اندر میں اتر جاوے تو انشاءاللہ ایمان ہمیں اعمال صالحہ کی طرف راہبری کرے گا۔ اور جب اعمال صالحہ ہماری زندگیوں میں آئے گا تو اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر اچھے احوال بھیجیں گے، اچھے احوال بھیجیں گے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اس کی محنت کرتے تھے کہ اعمال اچھے ہو جائیں۔ احوال اعمال کتابیں ہیں اور اعمال ایمان کتابیں ہیں۔ ایمان حقیقت کے ساتھ اترے گئے تو انشاءاللہ اعضاء و جوارح سے اچھے اعمال کا ظہور ہوگا۔ جب اچھے اعمال کا ظہور ہوگا اعضاء و جوارح سے، اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ان اعمال پر اچھے احوال کا فیصلہ فرمائیں گے، اچھے احوال کو اللہ تعالیٰ بھیجیں گے۔ مال سے، ملک سے اور چیزوں سے زندگی بنتا نہیں ہے، زندگی بنتا ہے اعمال سے، ایمان سے۔ اس بات کو دل میں اتارنے کے لیے محنت ہے اور ساری دنیا کے سامنے اس کی دعوت دینا ہے کہ دنیا والوں، مال اور اسباب میں، چیزوں میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی اعمال صالحہ میں ہے، ایمان میں ہے۔ اور ایمان بناؤ اور اچھے اعمال بناؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے احوال کو صحیح فرما دیں گے اور تمہارے پریشانیوں کو دور فرما دیں گے اور تمہاری مشکلات کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے اور تمہاری رکاوٹوں کو اللہ دور فرما دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسائل کے حل کے لیے صحابہ کرام کو عمل کی طرف متوجہ کیا۔ عمل سے اپنے سارے مسائل کا حل کراؤ، عمل کے ذریعہ۔ حضور نے صحابہ کو تعلیم دی ہے کہ جو بھی کوئی مسئلہ تمہارے سامنے آوے
تو اس کو عمل کے ذریعہ حل کراؤ. صلاۃ الحاجت سکھائے صحابہ کو، اعمال سکھائے صحابہ کو. صحابہ نے اعمال کے ذریعے اپنے سارے احوال کو درست کیے، اللہ تعالیٰ سے سارے اعمال کی صحیح کروائے. تو اس لیے میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ کے راستے میں نکل کر ایمان کی حقیقت کو اپنے اندر اتارنا ہے، تو پھر زندگی بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. کہ انسان کا جب بھی کوئی حاجت اور کوئی پریشانی، کوئی مشکل بات سامنے آوے، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاوے اور اللہ سے اس کے حل مانگے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کو حل فرما دے. یہ سب سے آسان طریقہ ہے. اور باقی جتنے ہیں طریقے دنیا میں رواج ہے، یہ سارے کٹھن ہیں، مشکل ہیں. اور وہ راستہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم، جس کی تعلیم دی ہے، وہ بہت آسان ہے. ایک آدمی وضو کرے اور 2 رکعت نماز کی پڑھے اور اللہ سے مانگے کہ اللہ میں مشکل میں پھنس گیا ہوں، میرا یہ حاجت ہے، اپنی فضل سے میری حاجت کو پورا فرما دے، مشکل کو دور فرما دے، رکاوٹ کو دور فرما دے. تو یہ بہت آسان ہے. یہ ایک غریب سے غریب آدمی بھی کر سکتا ہے، ایک نادر سے نادر آدمی بھی کر سکتا ہے، ایک کمزور سے کمزور آدمی بھی کر سکتا ہے. بہت بڑا عالم ہونے کی بھی کوئی شرط نہیں ہے، بہت بڑا محدث اور بہت بڑا سمجھدار ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک غریب جو گاؤں میں رہتے ہیں، کسان جو گاؤں میں رہتے ہیں، شہر سے ان کا تعلق نہیں ہے، شہری زندگی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، امی آدمی ہیں، وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں. وہ بھی براہ راست اللہ سے اپنے تعلق قائم کر سکتا ہے اور اللہ سے مانگ سکتا ہے اور اللہ سے اپنی مسئلہ حل کروا سکتا ہے. یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. دنیا کے بادشاہوں سے اگر کوئی کام کروانا چاہتے ہیں تو بہت مشکل ہے. دنیا کے بڑے بڑے افسروں سے اگر آپ کوئی مسئلہ حل کروانا چاہتے ہیں تو بڑا مشکل کام ہے. اس کے پیچھے آپ کو بہت تھکنا پڑے گا اور بہت کچھ خرچہ کرنا پڑے گا. اور اگر اللہ سے آپ کوئی چیز کروانا چاہتے ہیں تو بہت آسان ہے. وضو کر لو، وضو کر کے اپنا 2 رکعت کی نماز کی پڑھ لو اور اللہ کی حمد و ثنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لو اور پھر اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھو. فوراً اللہ تعالیٰ تمہاری حاجت پورا فرما دیں گے. اس کے لیے تمہیں نہ کسی کے در پر جا کر گھنٹوں پڑے رہنا پڑے گا، نہ کسی کی خوشامد کرنا پڑے گا، نہ کسی کے پیچھے پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، کچھ نہیں. ایک غریب سے غریب آدمی بھی کر سکتا ہے کہ 2 رکعت نماز کی وضو کر کے 2 رکعت سنت کے طریقے پر وضو کر کے 2 رکعت نماز کی پڑھ کر اللہ سے مانگے، جس کو صلاۃ الحاجت کہتے ہیں. یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے. دین بہت آسان ہے، دین یسر، دین بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ آسان زندگی ہمیں دی ہے. دین کہ چلو دنیا کے جس حصے میں بھی تم رہو، دین کے ساتھ رہو، دیندار بن کر رہو، دینی زندگی کے ساتھ رہو، تو جہاں بھی رہو گے خدا کی مدد پاؤ گے اور خدا کی نصرت تمہیں ملے گا. اس کے لیے کوئی کٹھن کوئی شرط نہیں ہے کہ
اتنا پیسہ لگے گا اور اس آدمی کو اتنا بڑا علم والا ہونا ہوگا اور بڑے مرتبہ والا ہونا ہوگا، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ جو بھی انسان مومن، مرد مومن، ہر مومن کا اللہ تعالیٰ سے ایمان کی وجہ سے تعلق ہے، رابطہ ہے، تو اللہ سے مانگے گا، اللہ سے لے گا۔ یہ آسان راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہمارے لیے اتارا ہے، نبی کے ذریعے ہر زمانے کے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین کو اتارا۔ کہ دینی زندگی آسان زندگی ہے اور بہت آسان زندگی ہے کہ اللہ کے خزانے سے براہ راست لینے کا ایک راستہ ہے یہ دین۔ کوئی آدمی اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے خزانے سے وہ براہ راست مستفید ہوئے اور فائدہ اٹھاوے تو دین ہے وہی راستہ کہ آدمی دینداری کے ساتھ زندگی گزارے، تو وہ براہ راست اللہ کے خزانے سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے، وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے خزانے سے فائدہ اٹھائے گا، اور اللہ کے خزانے میں ہر چیز موجود ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے خزانے میں ہر چیز ہے، ہر چیز موجود ہے۔ بس اگر دینی زندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو جاوے، دینی زندگی کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو جاوے، تو اللہ کے خزانے سے براہ راست فائدہ اٹھانے کا آسان راستہ ان کو مل جائے گا، اور کسی وقت کی تعین کی بھی شرط نہیں ہے اللہ کے خزانے سے لینے کے لیے۔ جس وقت بھی انسان چاہے وہ اللہ کے خزانے سے لے سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر آدمی چلتے چلتے دل بدل دعا مانگتے رہے اور چلتے رہے راستے میں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے خزانے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ وہ چلتے چلتے بھی اللہ کے خزانے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ دین اتنا آسان ہے کہ ایک آدمی راستہ پر چل رہا ہے، اپنے منزل کی طرف جا رہا ہے، اور اپنے دل میں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں پریشان حال ہوں، میری پریشانی دور فرما دے، میں حاجت مند ہوں، میری حاجت پوری فرما دے، میں سائل ہوں، اے اللہ میرے سوال پورا فرما دے۔ تو یہ آدمی چلتے چلتے اللہ کے خزانے سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، چلتے چلتے راستہ چلتے چلتے۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی مسجد کے کونے میں جا کے بیٹھے، اور وضو کا بھی شرط نہیں ہے کہ باوضو ہو اور وضو کرے، اور اگر بے وضو بھی ہو چلتے چلتے وہ اپنے دل کی رخ کو اللہ کی طرف کر دے اور دل بدل اللہ سے مانگتے رہے کہ اللہ میں پریشان حال ہوں، میری پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ میں حاجت مند ہوں، میری حاجت پوری فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی حاجتوں کو پوری فرما دیں گے اور ان کی مشکلات کو آسان فرما دیں گے۔ دین ہے وہ راستہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے
پھر یہ انسان جہاں بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی خزانے سے فائدہ اٹھانا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ بس میرے بھائی اور بزرگوں، اس کی جو ہے دعوت ہے شاید دنیا کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین دیا ہے، اور دین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ دین کے ذریعہ ہم اللہ سے اپنا تعلق قائم کر سکتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر کے اللہ کے خزانے سے ہر وقت فائدہ مند ہونے کا یہ ایک راستہ ہے۔ اس کی ہم دعوت دیتے ہیں لوگوں کو کہ اے لوگوں، دین پر چلو اور دین کو سیکھو، دین پر چلو اور دین کو ساری دنیا میں زندہ کرنے کی محنت کرو۔ دین کو سیکھنا، دین پر چلنا، دین پھیلانا، یہ ذمہ داری ہے اس امت کی۔ ہر فرد مسلم دین کو سیکھے اور ساتھ ساتھ دین پر چلے اور اوروں کو دین کی طرف بلائے، یہ ذمہ داری ہے اس امت کی۔ اب پوری دنیا میں چل پھر کر اس کی دعوت دینا ہے اور اس کے لیے لوگوں کو تیار کرنا ہے اور اس کے لیے جو ہے لوگوں کو آمادہ کرنا ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر یہ نبوت والا کام جو دعوت اللہ ہے، یہ ذمہ داری اس امت پر ڈالی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم نکالے گئے ہو، تم ظاہر کیے گئے ہو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے۔ اور فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، اور یہ میرا بھی راستہ ہے، اور جو میرا اتباع کرنے والا ہے اور مجھ پر ایمان لانے والے ہیں ان کے بھی یہ راستہ ہے۔ ہم سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں سے ہیں اور حضور پر ایمان لائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ اس وجہ سے یہ ذمہ داری اس امت کی بھی ہے، ختم نبوت کی بنا پر، کہ کوئی نبی آنے والا نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کر کے بھیجا ہے، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں تمام نبیوں کا آخر ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں اور قیامت تک امت آتے رہیں گے تو ان کی ہدایت کا کیا صورت ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں لوگوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجتے تھے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی نہ آئے تو قیامت تک آنے والی امت گمراہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کام کی ذمہ داری، یہ دعوت والی محنت کی ذمہ داری کو اس امت پر ڈالی ہے کہ یہ امت اس کام کو لے کر چلیں گے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دعوت والی محنت کو لے کر پوری دنیا میں پھیل جاویں، پوری دنیا میں جاویں اور پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف اور آخرت کی طرف بلاویں۔ کہ لوگوں، اللہ کو
مان کر اور اللہ کی مان کر زندگی گزارو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر دنیا کے دھوکے میں آ کر تم نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کے مرضی کے خلاف زندگی گزاری ہو تو تم دھوکے میں پڑے ہوئے ہو۔ موت کے بعد یہ دھوکہ تمہارا کھل جائے گا اور تمہیں حسرت اور افسوس کا سامنا ہونا ہوگا کہ ہے ہم نے کیا کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قبول فرماوے۔ ہم یہاں آئے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں لایا ہے تاکہ ہم جو ہے یہ ذمہ داری کو سمجھیں اور پوری امت کو اس ذمہ داری پر لانے کی کوشش کریں۔ پوری دنیا میں ہم چل پھر کر اس کی دعوت دیں اور ایک ایک ایمان والے کو اس محنت پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو زندگی دیا ہے اور یہ جو استعداد اور صلاحیتیں ہم میں اللہ تعالیٰ رکھی ہے، اس کو اس کام میں لگانا ہے۔ صحابہ نے اپنی ساری صلاحیتوں کو دعوت کی محنت پر لگا دی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ صحابہ پوری دنیا میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنے، پوری دنیا کے انسانوں کے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ صحابہ اگر محنت نہیں کرتے، قربانی نہیں دیتے اور اپنے گھر بار کو نہیں چھوڑتے اور اپنے سارے چیزوں کو دنیاوی تمام کاموں کو نہیں چھوڑتے تو ہم تک دین کیسے پہنچتے؟ پوری دنیا میں دین کیسے پھیلتے؟ وہ تو صحابہ اکرام پوری دنیا میں پھیل گئے اس محنت کے لے کر، پوری دنیا میں پھیل گئے۔ کتنے صحابہ مکہ اور مدینہ میں مدفون ہیں؟ 1.25 لاکھ صحابہ میں 15-20 ہزار 25 ہزار صحابہ مدینہ اور مکہ میں مدفون ہیں۔ اکثر صحابہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کی قبریں اردن میں اور مختلف ملکوں میں، یہاں تک کہ افریقہ یورپ کے ملکوں میں بھی صحابہ کا قبر ملتا ہے کہ پوری دنیا میں پھیل گئی ہے۔ ان کی قربانی اور مجاہدوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اس دین کی طرف دین قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو اب ہم محنت کریں گے، ہم قربانی دیں گے، ہم پوری دنیا میں پھیل جائیں گے اور سارے دنیا کے کونے کونے میں جا کر لوگوں کو دین کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کے رسول اور آخرت کی طرف بلائیں گے۔ اس کے لیے جان و مال کی قربانی دیں گے نبوی طریقے پر، تو پھر اللہ تعالی ہماری محنت کو، قربانی کو اور ان مجاہدوں کا ذریعہ فرما کر ہمارے بعد کے آنے والی نسلوں تک اللہ تعالی دین کے پہنچنے کا شکل قائم فرمائیں گے۔ ہمارے بعد کے آنے والی نسلوں کو دین ملے گا، جس طرح صحابہ کی قربانی پر ان کے بعد آنے والی نسلوں کو دین ملا ہے، اسی طرح ہم قربانی دیں گے، محنت کریں گے تو ہمارے بعد آنے والے نسلوں کو دین ملے گا۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔